بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابو الحارث شعر کون تھا؟ اس شعر کی ملاقات کس صحابی رسول سے ہوئی تھی؟ اور کیا واقعی میدان کربلا میں ابو الحارث شعر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کے لیے آیا تھا؟ کربلا میں ایک اہم مقام کو شیر فضا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو الحارث شعر کا اصل واقعہ کیا ہے؟ کیا یہ من گڑت روایت ہے یا حقیقت پر مبنی واقعہ ہے؟ ناظرین، واقعہ کربلا کے ساتھ تاریخ کے کئی عجیب و غریب اور ایمان فروز واقعات منسوب ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ابو الحارث شعر کا ہے۔ کتاب کشف الاسرار میں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں ایک شعر ابو الحارث کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر اپنا سر خم کر دیا تھا، اور ایک بیابان جنگل میں اس غلام کی دوسرے درندوں سے حفاظت کی تھی۔ اس معجزہ کا ذکر امام حاکم عبرانی اور بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے، جبکہ ابن راشد اور بہیقی نے بھی یہی واقعہ صحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، نسلاً رومی تھے۔ وہ اس واقعہ کے راوی خود ہیں۔ فرماتے ہیں، میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھا۔ یہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچار تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ وہ شیر سامنے تھا۔ میں نے کہا، یا ابا الحارث، شیر کی کنیت، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو اسے شیر نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں گھرایا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری حدیث میں یہی واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے بچھڑ گئے، یا وہ ارض روم میں قید کر دیے گئے۔ وہ وہاں سے بھاگے تاکہ لشکر سے مل سکیں کہ اچانک ایک شیر ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اور میرا معاملہ اس طرح ہے کہ لشکر سے بچھڑ گیا۔ یہ سنا تھا کہ شیر فوراً دم ہلاتا ہوا ان کی طرف آیا اور ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب بھی وہ کسی درندے کی آواز سنتا تو وہ شیر فوراً حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آ جاتا۔ جب خطرہ ٹال جاتا تو پھر وہ واپس آ جاتا اور ان کے پہلو میں چلنا شروع کر دیتا۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ لشکر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ شیر واپس لوٹ آیا۔ ناظرین، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تاریخ کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی ملاقات جنگل میں ایک شیر سے ہوئی، جسے انہوں نے ابو الحارث کی کنیت سے پکارا اور اپنا تعارف یوں کروایا کہ میں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ تو اس شیر نے نسبت رسول کی وجہ سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ اس کے بعد وہ شیر واپس چلا گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس شیر ابو الحارث کا کربلا اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ ناظرین، بعض غیر مستند روایات کے مطابق بچپن میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک شیر کا بچہ گھر میں پالا ہوا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے،
اس شیر کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا گیا۔ روایات کے مطابق وہ شیر امام حسین ابن علی علیہ السلام سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس شیر کی کنیت ابو الحارث تھی۔ عین ممکن ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اسی شیر ابو الحارث سے ہوئی جس نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جنگل میں ان کی حفاظت کی۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب واقعہ کربلا پیش آیا تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ضعیف کنیز جناب بی بی فضہ نوبیہ سلام اللہ علیہ بھی موجود تھیں، اور اس وقت وہ بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں۔ یزیدی فوج نے جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا اور یہ ارادہ کیا کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے، تو جناب بی بی فضہ نوبیہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ گھوڑے لاشوں کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے فرات کی طرف منہ کر کے فریاد کی، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث۔ روایات کے مطابق خدا کے حکم سے وہ شیر ابو الحارث آیا اور اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کی اور رویا اور گھوڑوں کو قریب نہیں آنے دیا۔ ناظرین، زیارات کربلا میں ایک مقام بہت اہم مقام ہے۔ اس مقام کی نسبت اسی واقعہ اور اسی شیر ابو الحارث سے ہے اور جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ سے ہے۔ اس مقام کو مقام شیر فضہ کہا جاتا ہے۔ زائرین جب کربلا جاتے ہیں تو زیارات میں مقام شیر فضہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔